بسز کے بھی نئے روٹ شامل کرنے جا رہے ہیں, اور یہ جو ہماری نئی بسز ہیں ان کے بھی, پیپلز بس سروس کے, ان کے بھی نئے روٹس شامل کرنے جا رہے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ جو ایک سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کارونجھر جبل کے لیے, تو سندھ گورنمنٹ جو ہے اس نے اس ٹینڈر کو کینسل کر دیا تھا کل ہی, اور کسی بھی صورت میں کارونجھر جبل کو کا جو ایکچوئل اس کا جو خوبصورتی ہے اور وہ ایک جو ہیریٹیج ہے اس کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. ہم نے پہلے بھی کہا کہ اس میں بلینز آف روپیز کے سندھ گورنمنٹ نے اسمال ڈیمز بنائے اور اربوں روپے خرچ کر کے ان ڈیمز میں, کہ اب اس میں پانی جو ہے وہاں اسٹور ہوتا ہے, اور اس سے وہاں کے مقامی غریب لوگ کاشتکاری کرتے ہیں جس سے وہ اپنا گزر سفر کرتے ہیں. تو یہ تھر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا کام تھا اسمال ڈیمز, تو اس پہ آلریڈی بلینز آف روپیز کے اسمال ڈیمز حکومت سندھ کی جانب سے وہ تیار ہیں. اس کے بعد جو ایک اہم چیز ہے جو اس وقت پورے پاکستان میں لوگ سیاست کھیل رہے ہیں, لیکن واحد جماعت ہے پورے پاکستان کی, پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی حکومت سندھ, جو اس وقت سیاست نہیں کھیل رہی ہے. جو وعدے حکومت سندھ نے آج سے کوئی 8-9 مہینے پہلے کیے تھے سیلاب متاثرین سے, ہم سیلاب متاثرین کو ان سے کیے ہوئے وعدے اور ان کا حق, جائز حق جو ہے وہ دے رہے ہیں. آپ نے دیکھا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا تھا کہ جی 21 لاکھ لوگوں کو گھر بنا کے دیں گے, یہ ہمارا وعدہ تھا, وعدہ ہے, اور اس میں کام بہت ہی اسپیڈ سے شروع ہوا. اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ سیلاب متاثرین تو رہ رہے ہیں سرکاری جو ہے زمینوں پہ, وہاں پہ ان کے گھر تھے, جو سرکاری کوئی کسی محکمے کی زمین تھی, کوئی کس محکمے کی زمین تھی, ریونیو کی زمینیں تھیں, لیکن وہ لوگ بیچارے اپنی جھوپڑیوں میں رہتے تھے. تو جن کی وہ جھوپڑیاں گئی ہیں, حکومت سندھ ان کو نہ صرف پکے سیمیٹڈ گھر بنا کے دے رہی ہے, لیکن اس زمین کی ملکیت بھی دے رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ان کی چھت اپنی ہے تو ان کی زمین بھی اپنی ہونی چاہیے, اپنی زمین اپنی چھت, اپنی زمین اپنا مکان, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس مالکانہ حقوق ہونا چاہیے, اور وہ مالکانہ حقوق بھی اس گھر کی خواتین کے نام پر ہونا چاہیے کہ خواتین کو اس سے امپاور کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ریولیوشن ہے, کیونکہ ہم لوگ اس وقت موجود ہیں, ہم احساس کم کر رہے ہیں, ہمارا دھیان جو ہے وہ باقی چیزوں پر زیادہ ہے. جو مین چیز ہے کہ جو روٹی کپڑا و مکان کا نعرہ لگانے والی پاکستان پیپلز پارٹی واحد حکومت اس وقت پاکستان میں جو لوگوں کو, ان مسکین لوگوں کو گھر دے رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے آپ کے لیے کہنا, یہ پریس کانفرنس میں نے 2 الفاظ بول دیے, کوئی بہت بڑی بات نہیں کہ کسی کو گھر دے رہے ہیں, لیکن سوچیں کہ واقعی کوئی ایسا شخص جس کی تیسری اس وقت جنریشن اس پاکستان میں رہ رہی ہے, اس کے پاس اپنی چھت نہیں تھی, اس کے پاس اپنی زمین نہیں تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ, اس کا وہ جو خواب تھا کہ کبھی میری بھی اپنی چھت ہو, کہ میری بھی اپنی زمین ہو, اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور سندھ گورنمنٹ اور چیف منسٹر صاحب اور ان کی پوری ٹیم وہ خواب ان کو پورا کر کے دے رہی ہے کہ ان کو اس زمین کا ٹائٹل بھی دے رہی ہے اور ان کو وہ گھر پکا بنا کے دے رہی ہے. اس بات میں پہلا جو تھا جو سیریمنی تھی وہ لاڑکانہ میں ہوئی, جس میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پرسنلی وہاں پہ اپنے ہاتھوں سے ان معصوم خواتین کو ٹائٹل ڈیڈ دی. اس کے بعد کل جیکب آباد میں وہ سیریمنی ہوئی, اور جیکب آباد میں بھی ان لوگوں کو وہ ٹائٹل دیے گئے, اور آج کمبر شہداد کوٹ میں وہ سیریمنی ہونے جا رہی ہے. اور اس کے بعد جو ہے روزانہ کی بنیاد پر مختلف اضلاع میں ان خواتین کو دیے جا رہے ہیں کہ جی آپ کو یہ ٹائٹل دیا جا رہا ہے, اب آپ اس زمین کی ملکیت آپ کے نام پر ہے. تو جو خواب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا, جو خواب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان کا, جو خواتین کی امپاورمنٹ کا خواب شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا تھا, اور محترم آصف علی زرداری صاحب کا وومن امپاورمنٹ میں خواب تھا جس میں انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا تھا, تو آج وہ خواب محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب اس کی تکمیل کرنے جا رہے ہیں. ماضی میں یہ دعوے کسی اور نے کیے تھے کہ جی میں 50 لاکھ گھر لے کر دوں گا, میں جی لوگوں کو اتنی کروڑ نوکریاں دوں گا, کچھ نہیں کیا.
روزگار آج مل رہا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ دے رہی ہے. اور سب سے بڑی بات ہے یہ گھر میں کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا انقلاب ہے. آپ ان خواتین کی آپ چہرے دیکھیں جن کو گھر مل رہے ہیں. ایک سیکنڈ میں چاہوں گا کہ یہ آپ 1 منٹ کے لیے یہ چھوٹے سے پروموز ہیں دیکھ لیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ان خواتین کے چہرے دیکھیں, ان کے آنکھوں میں وہ دیکھیں کہ جی انہوں نے کبھی زندگی میں یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم سیلاب میں تو چلو ہم ڈوب گئے, لیکن ہمیں دوبارہ کوئی گھر بنا کے دے گا, پکے گھر, اور ہمیں جو ہے وہ ٹائٹل بھی میرا ہوگا, وہ زمین کی ملکیت بھی میری ہو گئی. یہ دیکھیں جی. جب ہمیں یہ پتا چلا کہ سندھ حکومت جو ہے ہمیں جو نئے گھر دے رہی ہے تو ہمیں بہت خوشی. آج سندھ کی تاریخ میں یہ بڑا انقلاب ہے. انقلاب صاحب جنہوں نے یہ سندھ میں اتنا بڑا انقلاب لایا ہے, اس اسکیم سے غریبوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. اور شاہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے غریب لوگوں کے لیے یہ سوچا ہے. حصوں بنانے میرے پاس سندھ حکومت کی معاملہ شکر گزار آیا کہ پروجیکٹ ختم ہوئے تو کو بھی پروجیکٹ حصوں آیا. اس مضبوط سندھ ٹینکر سے سندھ حکومت زندہ ہے. جی ہاں جی, اصل کے رسپیکٹیشن میں مانا یہ ڈنویا جی پہلے پرانی جگہ ہوئی وہاں 5 جگہ کے مانا چیک وغیرہ ڈنو 5 جگہ کی ہوئی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیورلی میرٹ پہ نہ کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم ووٹ کس کو دیتے ہو, تمہارا تعلق کون سی پارٹی سے ہے, کون سے منسلک سے تمہارا تعلق ہے. صرف یہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا گھر گرا ہے, آپ کو نقصان ہوا, تو اس کے لیے کمیٹی بنائی گورنمنٹ نے. اس کمیٹی میں فیڈرل گورنمنٹ, پروونشل گورنمنٹ, پاکستان فوج کے نمائندے میرٹ کے ساتھ ان ایک کی باقاعدہ جیو فینسنگ, جو گوگل کے میپس, شناختی کارڈ, ٹوٹے ہوئے گھر وہ دکھائے گئے. وہ سارے دکھانے کے بعد ان کو آج ایک گورنمنٹ کام کرنے جا رہی ہے. تو دیکھیں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے. پاکستان اس وقت کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکستان کو کیا آج اس افراتفری کی ضرورت ہے جو ایک پولیٹیکل پارٹی یہاں پہ دے رہی ہے؟ پاکستان کو کیا آج اس نفرت کی ضرورت ہے جس کی آگ جلائی جا رہی ہے؟ کیا پاکستان کو آج مزید اس پولرائزیشن کی ضرورت ہے جس کی شروعات پی ٹی آئی نے کی؟ نہیں. پاکستان کے لوگوں کو اگر آج ضرورت ہے تو پاکستان کے لوگوں کو ضرورت ہے کہ ان کے زخموں پہ کوئی جو ہے وہ مرہم رکھے, ان کے زخموں پہ نمک نہ رکھے irrelevant باتیں کر کے. ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کا دور ہے. جب مہنگائی ایک ہائیسٹ سطح پہ پہنچی ہے, اس مہنگائی کے دور میں کوئی ایسا شخص ہو جو ان غریب مسکینوں کو, ان معصوم لوگوں کو بولے کہ یار یہ چھت بھی تمہاری, یہ زمین بھی تمہاری, یہ گھر بھی تمہیں بنا کے دے رہا ہوں. پاکستان کے لوگوں کو اس چیز کی ضرورت ہے. تو وہ کام پاکستان پیپلز پارٹی الحمدللہ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ دل کھول کے کر رہی ہے. اس جگہ پہ یہ پروگرام میں ہوا تو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ اعلان بھی کیا کہ انشاءاللہ تعالی آئندہ انتخابات کے بعد ہم اگر انشاءاللہ حکومت فیڈرل گورنمنٹ بنائیں گے تو ہم پاکستان کے ہر صوبے میں یہ اس طرح کے گھر بنا کے دیں گے. آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی, سیلاب خیبر پختونخوا میں بھی آیا تھا, سیلاب کی تباہ کاریاں بلوچستان میں بھی ہوئی تھی, سیلاب کی تباہ کاریاں پنجاب میں بھی ہوئی تھی, لیکن واحد سندھ حکومت ہے جو گھر بنا کے دے رہی ہے. باقی حکومتیں کہاں گئیں؟ کسی حکومت نے کوئی گھر نہیں بنا کے دیا. لیکن چونکہ سندھ حکومت سمجھتی ہے, پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں. لوگوں کے مسائل یہ نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پہ کس کے ٹرینڈ زیادہ چل رہے ہیں, لوگوں کے مسائل یہ نہیں کہ کس کو کتنی بڑی گالی دی جا سکتی ہے, لوگوں کے مسائل یہ نہیں کہ آپ اپنے ہی ملک میں اپنے ہی جو ہمارے ادارے ہیں ان کو آپ کنٹروورشل بنائیں, اپنے ملک میں اپنے ہی اداروں کے سربراہوں کو کنٹروورشل بنائیں. یہ لوگوں کا مسائل کا حل نہیں ہے. اپنے ملک کے خلاف آپ پوری دنیا میں سازشیں کریں, یہ لوگوں کے مسائل کا حل نہیں ہے. ہاں, لوگوں کے مسائل کا حل کیا ہے کہ آپ ان غریب مسکینوں کو بولے کہ جی ہاں ہم آپ کو یہ گھر دے رہے ہیں. گھر بہت بڑی چیز ہوتی ہے. کسی بھی شخص کے پورا خواب جو ہوتا ہے زندگی میں وہ اس کا گھر ہوتا ہے. آپ سب بھی یہاں پہ میرے دوست بیٹھے ہیں, صحافی دوست,
آپ لوگوں کو بھی اس چیز کا احساس ہوگا کہ کسی بھی ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے بھی گھر جو ہے اس کی کیا قیمت ہوتی ہے, کیا اس کے لیے ویلیو ہوتی ہے. یار مجھے لائف ٹائم کے لیے میرا گھر مل گیا, مجھے میرے بچوں کو ایک چھت مل گئی لائف ٹائم کے لیے, یہ بہت بڑا ایک ریلیف ہوتا ہے, جو کہ میں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کر رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالی پیپلز پارٹی کے جو باقی خیبر پختونخوا کے ہمارے رہنما ہیں, پنجاب کے رہنما, بلوچستان کے جو رہنما ہیں, وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ کب یہ باقی صوبوں میں بھی چیز بنے گی. تو ان سب لوگوں کے لیے یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں حکومت بنائے گی اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب انشاءاللہ جیسے وزیر اعظم بنیں گے, تو یہ گھر ہر صوبے میں بنیں گے, یہ گھر ہر تحصیل میں بنیں گے, یہ گھر ہر گاؤں میں بنیں گے, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پورے پاکستان کے لوگوں کے ان زخموں پر مرہم رکھ سکیں. یہی پیپلز پارٹی کی کوشش ہے, یہی پیپلز پارٹی کا مقصد ہے. جی یہ بتائیے گا کہ آپ کی ابھی پریس کانفرنس جاری تھی تو مولانا فضل الرحمان صاحب ٹی وی پہ آئے, اور کیونکہ آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ آنے والی عوامی حکومت آپ کی ہوگی, تو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ نہ ہم نے جعلی حکومت ابھی تسلیم کی ہے اور نہ آنے والی جعلی حکومت کو تسلیم کریں گے. کیا فضل الرحمان صاحب کو پہلے ہی پتہ چل گیا کہ آپ کی حکومت جعلی ہوگی؟ دیکھیں جی, مولانا صاحب قابل احترام ہیں اور ہمیں ان کے لیے دل سے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. آپ ان کے بیان کو کسی دوسرے ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. انہوں نے بالکل یہ کہا کہ جعلی حکومت نہیں ہوگی, نہیں تسلیم کی انہوں نے, بالکل صحیح بات ہے. تو ان کے بات کا مقصد میں آپ کو بتاؤں جو آپ نہیں سمجھ سکے ہیں. ان کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ الیکشن بھی شفاف ہوں, فیئر ہوں, اور جس طرح 2018 میں دھاندلی کر کے عمران خان کو حکومت دی گئی, آر ٹی ایس بٹھا کے دی گئی, آئندہ اس طرح کے کام نہ ہوں. اچھا یہ سر سوال یہ ہے, پریزنٹیشن بڑی اچھی بنتی ہے ماشاءاللہ. مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ایک لالی پاپ آپ سندھ کے لوگوں کو دے رہے ہیں کہ ہم آنے والے دور میں دوبارہ مطلب آپ کو منتخب کریں اور دوبارہ آ کر آپ گھر بنائیں گے. اب تک کچھ بھی نہیں ہوا, گراؤنڈ پر کچھ بھی نہیں ہے. یہ چند گھر آپ نے کوئی اناؤنسمنٹ ابھی سے شروع کر دی ہے, لیکن لوگ جو ہے وہ بیچارے 1 سال انتظار کر کر کے کہیں سے ادھر ادھر سے جمع پونجی کرایہ یا تو کرائے کے مکان میں یا کہیں سے ادھار پکڑ کے کوئی دیوار بنا کر بیٹھ گئے. تو یہ مطلب یہ کیا ہے, وقت پر فوری آپ لوگوں نے مدد کیوں نہیں کی لوگوں کی؟ اچھا میرے خیال سے یا تو آپ باقی کراچی سے باہر جاتے نہیں ہو. نہیں, اب سوال کریں, مجھے جواب دینے دیں. آپ کراچی سے باہر میرے خیال سے جاتے نہیں ہو. اس کی وجہ بتا دوں. اگر آپ کراچی سے باہر واقعی جائیں تو جو لاکھوں کی تعداد میں لوگ جب سڑکوں پہ آئے تھے نا, آپ نے کہا اس وقت فوری مدد کیوں نہیں کی. ان لاکھوں کی تعداد میں جب بارشیں بھی پڑی ہوئی تھیں اور جب لکڑی بھی گیلی تھی, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے لوگوں کو وہاں جا کے کوکڈ فوڈ دیا, بلا رنگ و نسل دیا, اور ہر جگہ پہنچایا گیا. پھر ان کو وہاں سے ریسکیو کیا گیا لوگوں کو, پھر لوگوں کو راشن بیگ دیے گئے, ٹینٹس دیے گئے, ہر چیز دی گئی. اور جہاں تک یہ آپ بات کریں, ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں, آپ نے شاید نہیں گئے, یہ گھر ہم تو پرسنلی دیکھ کر آئے ہیں, آپ نہیں گئے, آپ جا کے دیکھیں کہ لوگوں نے وہاں پہ گھر اپنے بنا رہے ہیں. ہر چیز کا ریکارڈ موجود ہے, کوئی بھی چیز مفروضوں پر نہیں ہے کہ کتنے گھر دیے گئے, کتنے لینڈ ٹائٹل دیے گئے. تو یہ ہر چیز کے ریکارڈ موجود ہے. اب اگر کسی کو خالی وہ ایک تنقید ہی کرنی ہے تو اس کا کوئی میرے پاس جواب نہیں ہے. پہلے اکرم صاحب, اب یہ بتا دیں کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت بنانے کی تیاری کر رہی ہے, کیا مینیفیسٹو ہے پیپلز پارٹی کا, کن نعروں کے ساتھ ووٹ دینے پیپلز پارٹی جائے گی, اور کیا ماڈل, رول ماڈل کیا ہے؟ اچھا یہ ایج کے علاوہ جو 2-4 آپ لوگوں نے جو ہاسپٹل اچھے بنائے, اس کے علاوہ کیا رول ماڈل ہے جس کو لے کر آپ عوام میں جاؤ گے ووٹ لینے کا؟ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت سب کے سامنے ہے. ابھی جس طرح شرجیل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو گھر ہیں وہ بنا کے دیے جا رہے ہیں, دوسرے صوبوں میں یہ کام نہیں ہوا, اور ہم جب حکومت بنائیں گے تو دوسرے صوبوں میں بھی یہ کام کیا جائے گا. میرے ایک محترم دوست نے کہا کہ یہ صرف باتیں ہیں اور کچھ ہو نہیں رہا. دیکھیں 20 لاکھ سے زائد گھر ہیں, اور اس کے لیے جو فنڈز چاہیے اس میں سندھ گورنمنٹ نے اپنا حصہ دے دیا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے
اسٹینڈ لیا تھا کہ جو وفاقی بجٹ ہے اس میں جو وعدے کیے گئے تھے ان پر عمل نہیں ہوا، اور جو لوگوں کے گھر بنانے میں جو 3 حصے تھے، ایک سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، ایک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے، اور ایک تھا جو ہمارے ڈونرز نے ہمیں پیسے دینے تھے، تو سندھ گورنمنٹ نے اپنی کٹی سے ڈیولپمنٹ اسکیمیں بھی روک کر یہاں پہ پیسے ہم نے دیے. لیکن آپ نے دیکھا جب چیئرمین صاحب نے اسٹینڈ لیا تو فیڈرل گورنمنٹ نے بھی انہوں نے اناؤنس کیا اور انہوں نے پیسے اس کے لیے رکھے. اور یہ پورا ایک پروسیس تھا. 20 لاکھ گھر کوئی کم نہیں ہوتے، ان کی ہر طرح سے جیو ٹیگنگ کی گئی، تصاویر لی گئی، ایک ایک سروے کیا گیا. اب وہاں پہ وہ کام شروع کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہیلتھ فیسلٹیز سندھ گورنمنٹ کی طرف سے صرف سندھ میں ہی ہیں، اور وہی فیسلٹیز جو ہیں وہ پورے پاکستان میں پرووائڈ کی جائیں گی. پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے پروگرام ہیں امپاورمنٹ کے، پاورٹی ریڈکشن کے، تو خاص طور پر خواتین کے لیے جو SRSO اور اسی طرح کی دیگر انٹرنیشنل NGOs کے ساتھ مل کر سندھ گورنمنٹ کر رہی ہے، تاکہ جو لوگ ہیں، جو غریب لوگ ہیں، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں، اپنا کاروبار کر سکیں. مختلف جو چھوٹے چھوٹے ان کے، یہ پورے ملک میں اس چیز کو پھیلایا جائے گا. اور بھی بہت ساری اسکیمیں ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جو بات کی ہے اس پر اسٹینڈ بھی لیا ہے اسی بات پر. اور میں ایک سیاسی کارکن ہوں، آپ لوگ بھی ساری پولیٹکس کو سمجھتے ہیں. اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگلا وزیر اعظم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوگا، تو اس کے لیے میں آپ سے یہ ڈسکس بھی کر سکتا ہوں. سندھ مکمل طور پر انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہم پورا سویپ کریں گے. اس کے بعد میں آپ کو تفصیل بتا دوں، اس کے بعد ساؤتھ پنجاب میں بہت بہتر پوزیشن ہے. سینٹرل میں بھی کمپیئر اگر کریں آپ لاسٹ الیکشن سے، تو وہاں بھی ہماری بہتر پوزیشن ہے. آپ نے دیکھا RTS کی وجہ سے فیصل صالح حیات صاحب کو ہرا دیا گیا، اس طرح اور بھی ہماری سیٹیں کچھ گئیں. بلوچستان میں حالیہ بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت سارے ڈسٹرکٹ جو ہیں وہاں پہ جیتے ہیں. تو وہاں پہ بھی ہمارا بہت پر امید ہے کہ ہماری